اب رسول اللہ کی حدیث پاک پر آ جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو کیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، یا صحابہ نے جو ارشاد فرمایا، جو کیا، جو ان کے سامنے کیا گیا، تابعین نے جو کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ ہمیں کیسے معلوم کہ حضور نے کیا کیا؟ یہ بات ہم تک کیسے پہنچے گی کہ حضور نے ایسا کیا اور ایسا نہیں کیا؟ یہ جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بھئی حضور کو صحابہ نے دیکھا تھا، صحابہ کہہ سکتے تھے کہ حضور نے ایسا کیا، انہوں نے دیکھا ہے۔ صحابہ کو تابعین نے دیکھا، ان کے پاس رہے، تو انہوں نے ان سے سن کے کہا نا، انہوں نے صحابہ سے، تابعین نے سن کے کہا کہ حضور ایسا کرتے تھے، صحابہ نے تابعین کو بتایا کہ حضور ایسے پڑھتے تھے۔ تابعین نے خود حضور کو دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا، مگر اتنے لوگوں سے سنا کہ حضور ایسے چلتے تھے، حضور ایسے بولتے تھے، حضور ایسے تھے، کہ ان کو بھی اس بات پر یقین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پھر تابعین نے اپنے بعد والوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے تھے۔ بھائی آپ کو کیسے معلوم؟ ہم کو صحابہ نے بتایا تھا۔ ان کو کیسے معلوم؟ انہوں نے حضور کو خود دیکھا تھا، انہوں نے حضور کو خود دیکھا تھا۔ تو اب تابعین نے اتنے سارے لوگوں کو اس بات کی طرف بتایا، سارے تابعین نے عام کیا کہ بعد والوں کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا چلتے تھے، ایسا بولتے تھے، ایسا پہنتے تھے، ایسا کھاتے تھے، اس چیز کو پسند کرتے تھے، اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا۔ اگر یہ ایک ایک آدمی بتائے گا تو یقین نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا۔ ارے ہزاروں لوگ ایک ہی بات بتا رہے ہوں، پھر بعد والے بھی ہزاروں کو بتا رہے ہوں، پھر بعد والے بھی ہزاروں لاکھوں کو بتا رہے ہوں، تو یہ یقین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعلیٰ درجے کا یقین۔ اور میں اس یقین کی مثال آپ کی ہے کئی بار دے چکا، پھر سے ایک بار اس یقین کو سمجھ لو۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سب ہم یہاں تشریف فرما ہیں، اگر محلے سے کوئی آدمی آئے اور کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی بات بتائے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بہت بہتر آدمی ہے، سچا، ایماندار، امانت دار آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ اب ایک آنے والا اس کے بارے میں بتائے، بھائی صاحب وہ بت کی پوجا کر رہے تھے، سمجھیے گا، تاکہ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ اس سے آپ بہت سارے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ تو اتنے لوگ ہم سب اس کو پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسا 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 بندہ ہے۔ اب وہ جو آنے والا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا کر رہے تھے، تھوڑا سا شک تو پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ لیکن پورا پورا یقین نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے کچھ اور دیکھا ہو سکتا ہے کسی اور کو دیکھا ہو سکتا ہے پیچھے سے دیکھا ہو، ہے نا ایسا شک؟ ارے بھائی اتنا اچھا آدمی ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس آدمی پر شک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ شک ہوگا۔ اب یہ آدمی اگر نیک ہے تو بھی شک ہوگا۔ کیوں؟ کیا نیک آدمی جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا نیک آدمی سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا نیک آدمی کو دیکھنے میں خطا نہیں ہوتی؟ یہ اگر آپ سارے مسئلے سمجھ گئے نا، اور میں جس زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، یہ زبان درسگاہ کی نہیں ہے، ورنہ وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بہت آسانی سے یہ چیز سکھا رہا ہوں، یہ سمجھنے کے بعد آپ ہزاروں مسائل سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب جو وہ نیک آدمی جو آپ کو بتا رہا ہے، نیک ضرور ہے، مگر دیکھنے میں غلطی، سننے میں غلطی، سمجھنے میں غلطی، پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے نا۔ تو کیا ایک آدمی کے کہہ دینے سے ہم اس اچھے آدمی کو برا مان لیں؟ مان لیں برا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جی، شک ہے اس میں۔ اب دو آدمی آ گئے، اور اگر دونوں ساتھی ہیں، یہ جو پہلا آیا تھا اس کا ساتھی ہے تو بھی یقین نہیں آئے گا، دونوں پلاننگ کر کے آئے ہوں گے۔ لیکن اگر دوسرا والا آدمی کہیں الگ کا ہے، اس کا پہچان کا نہیں ہے، اور وہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے، تو تھوڑا تھوڑا یقین ہو جائے گا، کیونکہ دو آدمی الگ الگ کے ہیں، سانس باز کیسے کر لیں گے؟ اور پھر اگر 4-6 آ جائیں، 8-10 آ جائیں، حتیٰ کہ 100-200 لوگ آ کے اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں واقعی اس نے ایسا کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں؟ تو جو یقین آپ کو اس ٹائم آئے گا وہ بہت بڑا یقین ہوگا، اعلیٰ درجے کا یقین ہوگا۔ کس طرح کا؟ کہ اتنے سارے لوگ الگ الگ علاقے کے، الگ الگ خاندان کے، الگ الگ محلوں کے، اگر اکٹھا ایک جماعت کے لوگ کہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے،
ایک خاندان کے لوگ ہوتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، ایک محلے کے ہوتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، ایک گروپ کے ہوتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، الگ الگ کے لوگ، اتنے سارے لوگ ایک آدمی کے بارے میں ایک جیسی بات کر رہے ہیں، ضرور سچائی اس کے اندر ہے، تو آپ کو اب یقین آ جائے گا۔ اب ایسا یقین آئے گا، اور جتنے زیادہ اس میں نیک لوگ شامل ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ یقین اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کہو گے کہ واقعی اس نے پرستش کی ہے بت کی، لہٰذا وہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک آدمی کے کہنے پر آپ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ شک تھا، لیکن جب کئی لوگوں نے اس بات کی گواہی دی، اتنے سارے لوگ گواہ ہو گئے، تو یہ تواتر ہو گیا، یقین ہو گیا، ایسا یقین جس کے اندر شک بالکل نہیں آ سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضور کو نماز پڑھتے کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ تو ایک صحابی نے دیکھا، دو صحابی نے دیکھا کہ سارے صحابہ نے دیکھا؟ ارے بھائی، جو انصاری صحابی تھے انہوں نے دیکھا، جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا، جو سفر میں حضور کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا، جو گھر میں رہتے تھے گھر والے انہوں نے دیکھا۔ دیکھا نا، میدان جنگ میں لوگوں نے نماز پڑھتے دیکھا، مکہ میں نماز پڑھتے دیکھا، مدینہ میں نماز پڑھتے دیکھا، مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا، مسجد قباء میں نماز پڑھتے دیکھا۔ تو دو چار لوگوں نے دیکھا کہ 100 200 500 1000 لوگوں نے دیکھا؟ بہت لوگوں نے دیکھا، اور انہی دیکھنے والوں نے بعد میں بعد والوں کو بتایا، ان لوگوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، اور یہ جو تمام دیکھنے والے تھے ایک قبیلے کے نہیں تھے، ایک خاندان کے نہیں تھے، ایک محلے کے نہیں تھے، ایک نسل کے نہیں، الگ الگ تھے سب۔ اور جب سب نے بعد والوں کو بتایا، تابعین کو، تو تابعین کو بھی اس بات پر یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور ویسے بھی صحابہ تو پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے، اور سارے صحابہ سچے ہیں۔ رسول اللہ کے دیکھنے والے جو صحابہ ہیں وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ان کو یقین ہو گیا۔ اب اس یقین کو انہوں نے بعد والوں کو بتایا، اور اسی سلسلے سے آج تک نماز ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ اسی سلسلے سے نماز آپ تک اور جو ہم تک پہنچی ہے وہ اسی سلسلے سے پہنچی ہے۔ اس کی مثال دوں، ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے سمجھا، انہوں نے اپنے استاد سے سمجھا، اوپر چلے جائیے یہاں تک کہ وہ بات جائے گی صحابہ تک، اور وہاں سے جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور صرف میں نے نہیں، انہوں نے بھی سیکھا، انہوں نے بھی سیکھا، انہوں نے بھی سیکھا، اور سب کی نماز ایک طرح، رکوع سب کرتے ہیں، سجدہ سب کرتے ہیں، نیت سب باندھتے ہیں، سلام سب پھیرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز کو سب کوئی مانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں ہمیں معلوم کیسے ہوئیں؟ سلسلہ بسلسلہ محمد الرسول اللہ سے چلا اور آج تک یہ پہنچا۔ اب ہم سے آپ کو، آپ سے آپ کے بعد والوں کو، اور قیامت تک ایسے ہی پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابہ لکھ لیا کرتے تھے اور یاد کر لیا کرتے تھے، ان کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ عرب کے لوگوں کی ویسے بھی یادداشت تھی، اور صحابہ کی یادداشت تو بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ تو ایک تو وہ لکھ لیتے، دوسرا یاد بھی کر لیتے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ وہ لوگ حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیتے۔ تو 3 طریقہ ہو گیا، ایک لکھ لینا، ایک یاد کر لینا، اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو حدیث کے مطابق ڈھال دینا، یعنی جیسی حدیث کی تعلیم ہے ویسے ہی چلنا، ویسے ہی بولنا، ویسے ہی دیکھنا، ویسے ہی سب کچھ کرنا۔ تو 3 طریقے سے حدیث آگے پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں 3 طرح سے نقل ہوئی، عمل سے بھی ہوئی، قول سے بھی ہوئی، اور تحریر سے بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حدیث پاک کو لوگ یاد کرنے کے لیے، جاننے کے لیے بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عظیم صحابی مصر کا سفر کرتے ہیں۔ اب مصر اور مدینہ کتنا دور ہے؟ ایک حدیث کے لیے، حالانکہ وہ ان کو حدیث معلوم تھی، مگر ان کو یہ معلوم تھا کہ جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا نا، تو یہ بات ہم ہی 2 لوگوں کو معلوم تھی، تو میں تھا اور ایک وہ تھے جو مصر میں ہیں۔ تو وہ اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے، سوچیے آپ، مدینہ سے مصر چلے گئے۔ آج تو جہاز کا زمانہ ہے، وہ اونٹوں کا زمانہ، گھوڑوں کا زمانہ، پیدل کا زمانہ تھا نا، اور مصر الگ ملک ہے اور مدینہ شریف الگ ہے۔ یہ صحابی جو تھے وہ بھی تھے کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضور کی سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے ہیں، چنانچہ میزبان رسول ہیں۔
یہ چلے گئے مصر، سواری خریدا اور چلے گئے صرف ایک حدیث کے لیے۔ تھوڑا سا اس کو آپ تصور میں لائیے گا تاکہ آپ کو لگے کتنی بڑی چیز ہے۔ آج محلے کا بچہ مسجد میں پڑھنے نہیں آتا، دور ہے، کہیں پاس سے بتاؤ پڑھنے کے لیے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک حدیث کے لیے۔ اور جب وہاں پہنچے، عقبہ بن عامر رضی اللہ ان کا نام تھا، ان کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ نے ایسی بات ارشاد فرمائی تھی تو ہم اور تم موجود تھے، کیا تمہیں وہ بات یاد ہے؟ انہوں نے بھی کہا ہاں ہاں مجھے بھی یاد ہے، ہم اور تم 2 ہی لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بات پکی کی، سواری گھمائی اور واپس چلے آئے۔ اتنا لمبا سفر قیام بھی نہیں، 2 مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر، کس کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے۔ ایسے ایک صحابی اور ہیں، وہ بھی مصر گئے تھے ایک حدیث کے لیے، انہوں نے بھی بڑا لمبا سفر کیا۔ ساتھی نے روکا، رک جائیے، کہا نہیں میں اسی حدیث کی نیت سے آیا تھا۔ یعنی اتنا لمبا سفر ایک حدیث کے لیے۔ اس زمانے میں ایسا شوق تھا رسول اللہ کی باتوں کو یاد کرنے کا اور جمع کرنے کا، اور لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے۔ جب میرے آقا نے یہ بات بیان کی تھی تو اس وقت کون کون لوگ جمع تھے، کتنے لوگوں نے یہ بات سنی تھی؟ تو کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جب حضور نے بیان کیا تو 1 آدمی وہاں تھے، کبھی 10-20 آدمی وہاں تھے، کبھی 100-200 صحابہ وہاں موجود تھے۔ تو جس کو سننے والے کئی سارے صحابہ تھے تو ماشاءاللہ پھر تو مزے کی بات ہے، مگر جس کو 1-2 لوگوں نے سنا اور پھر وہ پھیل گئے دنیا میں، کسی چلے گئے، تو یہ آپس میں ملتے تھے پکا کرنے کے لیے کہ جو ہم نے سنا تم کو یاد ہے کہ نہیں، اور پھر اس کو نقل کرتے تھے۔ آگے یہ بات چلی، صحابہ کرام کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، عمر ابن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں بھی حدیثوں کو جمع کیا گیا تھا، لیکن ترتیب سے جمع نہیں کیا گیا تھا۔ جو میرے سامنے بیان ہوئی میں نے لکھ لیا، آپ کے سامنے بیان ہوئی آپ نے لکھ لیا، ان کے سامنے بیان ہوئی انہوں نے لکھ لیا، اس طرح سے جمع ہوئی، ترتیب سے کچھ جمع نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا اور اس کے بعد حدیثوں کو باقاعدہ جمع کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا، حالانکہ ترتیب وار اس کے بعد کام حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس کے بعد امام بخاری نے بخاری شریف کی شکل میں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو اس طرح سے جمع کیا گیا، لوگوں سے پوچھا گیا۔ اگر کسی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کی یہ بات معلوم ہے تو اس کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ بتاؤ جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کے اور بھی کوئی گواہ ہے کہ نہیں ہے، اور کسی نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، پھر اور پتہ لگاؤ۔ ان سے بھی پوچھتے کہ تم سے جب میرے آقا نے فرمایا تھا تو تم کہاں تھے اس وقت، تمہارے ساتھ اور کون تھا، اور کس کس کو یہ بات معلوم، تاکہ اور پکی ہو جائے بات، ملاوٹ کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ لہٰذا یہ جمع قرآن کی طرح نہیں ہے، جسے قرآن جمع ہے اس طرح وہ جمع نہیں ہے، کیونکہ وہ درجنوں کتابوں میں، سینکڑوں کتابوں میں پھیلا ہوا ہے۔ کچھ کتابیں ہم تک پہنچی اور کچھ نہیں بھی پہنچی، کچھ لکھی گئیں اور وہ ختم ہو گئیں، اور کچھ لوگوں کے سینوں میں رہ کے چلی گئیں، مگر رسول اللہ کی ساری تعلیمات عمل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ایک ہوتا ہے نقل کے ذریعے سے اور ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہو نا، کسی سے پوچھنا کبھی جو بولا اپنے آپ کو بولتا اہل حدیث بولتا ہو، یہ رکعتیں ہیں نماز کی یہ کیسے ثابت ہوئی؟ فجر میں 4 رکعت ہے، ظہر میں 12 رکعت ہے، عصر میں 8 رکعت ہے، مغرب میں 7 ہے، عشاء میں 17 ہے۔ یہ رکعتیں تو قرآن میں تو ہے نہیں۔ اب رہی بات حدیث کی، تو یہ حدیث سے کس طرح ثابت ہوئی؟ تواتر سے ثابت نہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوئی کہ میرے آقا اتنی ہی نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی ہی رکعتیں ہیں؟ یہ عملاً ثابت ہیں۔ یہ کیسے ثابت ہے؟ اور اس زمانے سے لے کر آج تک اس پر اتنا زبردست تواتر ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تحریر کے ذریعے سے، کچھ ہوتی ہیں تقریر کے ذریعے سے، اور کچھ ہوتی ہیں عمل کے ذریعے سے۔ بہت ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو ہیں وہ عملاً ہم تک پہنچی ہیں۔ صحابہ نے عملاً کر کے دکھایا۔ صحابہ کے ہنسنے اور مسکرانے اور چلنے پھرنے سے بھی بعد والے سمجھتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مسکراتے ہوں گے۔ ان کے انداز زندگی سے سیکھتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی انداز زندگی اپناتے ہوں گے۔
ان کے سادگی سے سیکھتے تھے آقا کریم کی سادگی کیسی تھی، تو وہ ان کا عمل ایسا ہو گیا تھا، ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی. اور یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، صحابہ تو صحابہ ہیں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ اللہ اکبر، ان کو جو دیکھ لیتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. یہ کیفیت تھی ان کی، کیونکہ ان کی پوری زندگی اسلام میں ڈھلی ہوئی تھی. انہیں جو دیکھتا وہ مکمل اسلام دیکھ لیتا تھا. اور ایسے ہی بہت سارے اولیاء اللہ ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو جب ان کی زندگی اسلام میں ڈھلی ہوئی تھی، انہوں نے حضور کو براہ راست نہیں دیکھا، تو جن صحابہ نے 10 12 سال تک حضور کے ساتھ رہے ہیں وہ کیسے لاجواب رہے ہوں گے.